خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ. ہم پڑھ رہے ہیں نورانی قاعدہ اور الحمدللہ ہم نے تختی نمبر 10 مکمل کر لیا اور آج ہم شروع کریں گے تختی نمبر 11، لیسن نمبر 11. اس میں ہم آج تک ہم نے جتنی بھی کمپلیٹ کی ہیں چیزیں، حرکات، تنوین، اور ہم نے اب ساکن یعنی سکون بھی پڑھ لیا ہے کہ حروف کو ساکن کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، اور ساکن کرتے وقت پھر کچھ حروف کے اوپر کلکل آنا ہے وہ کس طرح ادا کرنا ہے. تو تختی نمبر 11 کے اندر ان سارے رولز کا ہم ایک کمبینیشن فالو کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ان کو ملا کے پڑھنے سے کس طرح کے ایفیکٹس آئیں گے، اور اس میں آپ کو دو الفاظ کا مرکب بھی ملے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور پھر جہاں پہ دو الفاظ آئیں گے ان کے اندر جو نون ساکن اور تنوین کے رولز ہوں گے یا کوئی اور رولز فالو ہو رہے ہوئے اقلاب وغیرہ جو آج تک ہم نے پڑھے نہیں ہیں تو وہ میں آپ کو ساتھ کراؤں گی. اس طرح سے آپ کو الگ سے اگزامپلز یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس جیسے جیسے جو رولز ہمارے سامنے آئیں گے، اور یہ جتنے بھی ریمیننگ رولز رہ گئے ہیں تجوید کے جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں وہ سارے میں نے آپ کو الحمدللہ پڑھا دیے ہیں. جو میرے ساتھ ریگولر ہیں شروع سے اسٹوڈنٹس، ان سب کو ان چیزوں کا بہت اچھے سے الحمدللہ آئیڈیا ہو گیا ہے. اور جو رولز رہ گئے ہیں جو ہم نے مزید آگے پڑھنے ہیں انشاءاللہ اپنی تلاوت کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے، وہ اگر ہمیں سمجھ نہیں آتے تو پریشان ہونے والی بات نہیں. وہ سارے لحن خفی سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی کہ اگر ہم سے وہ ادا نہیں بھی ہو پا رہے تو صرف خوبصورتی متاثر ہوگی، میننگ پہ کوئی فرق نہیں ہوگا، لحن جلی نہیں بنے گا وہ، لیکن ہم نے اپنی تلاوت کو خوبصورت بھی انشاءاللہ بنانا ہے. اور جو لوگ اس بات پہ ڈٹرمنڈ ہیں ماشاءاللہ کہ ہم نے وہ سارے سیکھنے ہیں تو وہ اب اپنی کمر کس لیں اور ایک چیز کے اوپر اور میں خود بھی دیکھوں گی کہ اگر اس میں کوئی مشکل چیز ہے تو ہم زیادہ لمبا لیسن نہیں لیں گے، لیکن ہم نے سیکھنا اچھے طریقے سے انشاءاللہ. چلیں شروع کرتے ہیں تختی نمبر 11. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر نون ان، تا زبر تا، انت. اچھا اب آپ کہیں گے کہ میں نے نون کو چھپایا کیوں، انتا کیوں نہیں پڑھا، کلیئر کر کے نون کو کیوں نہیں پڑھا، انتا کیوں پڑھا ہے؟ تو یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے بات آپ لوگوں کو یاد دلانے والی. ایک چیز میں نے آپ کو پڑھائی تھی کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی آتا ہے، حروف ہلکی میں نے آپ کو بتائے تھے 6 ہوتے ہیں، ح، خ، عین، غین، ہ، حمزہ. یہ 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ان کو حروف ہلکی کہتے ہیں. نون ساکن آ گیا تلاوت کرتے ہوئے آیت میں، یا تنوین آ گئی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس حروف ہلکی آ گئے ہیں تو کیا ہوگا، نون کی آواز کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھنا ہے. تنوین کے اندر بھی نون کی آواز ہوتی ہے نا، ان نون کی آواز سنائی دے رہی ہے نا آپ کو، ٹھیک ہے. اسی لیے تنوین اور نون ساکن کے رولز ایک جیسے ہیں. اب جیسے میں آپ کو بتاؤں آگے ہمارے پاس آئے گا، اگر کوئی کلیئر کرنا ہے تو وہ بھی میں بتاؤں گی، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد تا آیا. تا حروف ہلکی میں سے ہے، ح، خ، عین، غین، ہ، حمزہ نہیں ہے نا، تو اس لیے ہم یہاں ظاہر نہیں کریں گے، نون کی آواز کو چھپا لیں گے. اور حروف ہلکی کے علاوہ باقی سارے جتنے حروف ہیں حروف تہجی میں، لام اور را کے علاوہ، وہ میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، لام اور را آئے گا تلاوت میں تو کیا ہوگا، نون کی آواز سرے سے ہی سائلنٹ ہو جائے گی. یہ ایک ڈیفرنٹ رول ہے، وہ میں نے آپ کو کل پڑھا دیا تھا، ٹھیک ہے. اب 3 چیزیں ہو گئی، حروف ہلکی، لام اور را، اور باقی سارے حروف.
حروف ہلکی آئے گا تو نون ساکن کی آواز کیسی آئے گی؟ کلیئر ہو کے، اظہار کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. اور اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد لام اور را آ گیا تو نون ساکن یا تنوین کی آواز بالکل غائب ہو گئی. اور لام اور را اور حروف ہلکی بھی نہیں ہے اور لام اور را بھی نہیں ہے، کوئی اور حرف ہے جیسے تا آ گیا ہے انتا میں، تو ہم انتا نہیں پڑھیں گے. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تا. اور تھوڑا لمبا بھی کریں گے. آپ فیل کر رہے ہیں اس چیز کو کہ میں نے نون کی آواز کو چھپایا بھی ہے، ان نہیں پڑھا، پڑھا ہے. اور اس کو ناک کی ہڈی میں لے جا کر تھوڑی دیر آواز کو ٹھہرانا بھی ہے. اس کو اخفا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تا. حروف ہلکی اور لام اور را کے علاوہ اگر کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن کی آواز کو ناک کی ہڈی میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرانا ہوتا ہے اور اس کو اخفا کہتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی. اور اگر نہیں سمجھ آ رہا تو دوبارہ سے آپ یہیں پہ پاز کریں اور دوبارہ سنیں کہ میں نے ابھی تک آپ کو اخفا کیا بتایا ہے، اظہار کیا بتایا ہے اور لام اور را کا کیا رول بتایا ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں تب ہم نے فالو کرنی ہے جب ہم نے ہماری تلاوت کے بیچ میں نون ساکن آ گیا یا تنوین آ گئی، ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، جیسے ہی سبق پڑھتے ہوئے نون ساکن یا تنوین آ گیا تو ہم نے فوراً پاز دے دینا ہے، ادھر ہی رک جانا ہے اور آگے الرٹ ہو جانا ہے کہ اب آگے کیا آ رہا ہے. حروف ہلکی کے 6 حروف آ رہے ہیں، ح، خ، عین، غین، ہ، حمزہ، تو پھر ہم ظاہر کر دیں گے. اور اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد لام یا را آ گیا ہے تو نون ساکن کی آواز سائلنٹ ہو جائے گی. اور اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حروف، یہ جو 6 حروف ہلکی کے ہیں اور 2 اور لام اور را، ٹوٹل 8 حروف، ان کے علاوہ کوئی بھی حروف تہجی میں سے آ گیا ہے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ہم چھپا لیں گے، ٹھیک ہے. اس کو اخفا کہتے ہیں. اگلا حرف پڑھتے ہیں ہم، اگلا لفظ پڑھتے ہیں اس مشق کا، چیپٹر نمبر 11 کا. حمزہ زیر ہ ای، دال زیر دی ای دی، با زبر عین با، دال پیش دو با دو، با زبر طا با طا، شین زبر شا با طا شا. طا کو پر کریں اور کلکلا بھی ساتھ ادا کریں، با طا شا. سین زبر عین سا، یا زبر یا، سا یا، کاف پیش نون کن، تا پیش تو، کن تو. ٹھیک ہے جی. اب یہ ریڈ کلر میں دوبارہ نون ساکن آ گیا ہے. اس پوری ایکسرسائز میں دیکھیں یہ تجوید والا نورانی قاعدہ ہے. اسی طرح اگر آپ کے گھر میں ہے تو آپ کو اس سے بہت ہیلپ ملے گی، نہیں تو میں آپ کو پکچرز تو شیئر کرتی ہی ہوں. تو آپ اس میں دیکھیں جہاں جہاں نون ساکن ریڈ کلر میں آپ کو دکھائی دے گا یا نون کے اوپر تنوین یا کسی بھی حرف کے اوپر تنوین ریڈ کلر میں دکھائی دے گی، وہاں پر آپ نے اخفا کرنا ہے. اخفا کا کیا مطلب میں نے بتایا آپ کو؟ اخفا کا مطلب ہے حروف ہلکی کے 6 حروف اور لام اور را ملا کے 8 حروف. 8 حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف ہوگا، کوئی بھی، تو وہاں پر نون کی آواز کو، نون ساکن کی آواز کو اور تنوین کی آواز کو چھپانا ہے، اخفا کرنا ہے اور وہاں پر غنہ بھی کرنا ہے، یعنی اس کو لمبا بھی کرنا ہے، ناک کی آواز میں ٹھہرانا بھی ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کن تو، اس کو ہم نے کن تو پڑھا تو بھی ٹھیک ہے، لحن جلدی نہیں ہوگا، میننگز میں چینجنگ نہیں آئے گی، لیکن خوبصورتی متاثر ہوگی. کیونکہ جب تلاوت کی جاتی ہے تو اس کو کن تو نہیں پڑھا جاتا. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ کن تو. ٹھیک ہے جی. اس سے پہلے نون ساکن ریڈ میں گزرا ہے سب سے پہلے والے لفظ کے اندر، انت. آج کی یہ جو پہلی ہم نے لائن پڑھی ہے اس کے اندر بس یہی انت اور کنتو، یہ نون ساکن آپ نے اخفا بھی کرنا ہے اور اس کو کھینچنا بھی ہے، ٹھیک ہے. اس کو ناک کی ہڈی میں ٹھہرانا بھی ہے اور یہاں پہ اس کو کہتے ہیں غنہ کرنا، ٹھیک ہے. آج ہم یہی ایک لائن کمپلیٹ ہم کریں گے اور اس میں آپ نے باقی جو رولز ہیں، طا کو پر کرنا ہے، کلکلا کرنا ہے اور نون ساکن 2 جگہوں پر ہی آیا ہے اور ان دونوں جگہوں پر ہم نے اخفا کیا، ناک کی ہڈی میں آواز کو ٹھہرایا اور چھپا لیا.
क्लियर करके। कुंतु नहीं पढ़ा, अंत नहीं पढ़ा, कैसे पढ़ा? अंत कुंतु, क्योंकि जो हरूफ हल्की हमने पढ़े 6 वो भी नहीं है नून साकिन के बाद, और लाम और रॉ भी नहीं है, ता है। अब हम बढ़ते हैं अपने लेसन के सेकंड पार्ट की तरफ, दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि है हमने तिलावत कुरान पाक शुरू किया है। पारा नंबर 1 नाजरा की तरफ हम बढ़ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें सूरतुल बकरा की हमने 2 आयत पढ़ ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, और आज हम पढ़ेंगे तीसरी आयत। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम आयत शुरू करें और उसके शुरू में अल्लज़ीन है और वो पिछली आयत के साथ भी जुड़ सकता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसको कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि ये तो तशदीद के साथ स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमज़ा के ऊपर अलिफ लगाएंगे, अगले हर्फ को देखेंगे कि उसके ऊपर कौन सी हरकत है, ठीक है। अब यहाँ पर लाम के ऊपर ज़बर है, तो हम अलिफ के ऊपर भी, यानी कि हमज़ा इसको बना लेंगे, अलिफ के ऊपर ज़बर लगाएंगे तो ये हमज़ा बन जाएगा। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा ज़बर लाम अल, लाम ज़बर ला, अल्ला, ज़ाल ज़ेर या ज़ी, अल्लज़ी, ज़ाल को नरमी से अदा करें, अल्लज़ी, नून ज़बर ना, अल्लज़ीन, या पेश हमज़ा यू, मीम ज़ेर मी, यू मी, नून पेश वाव नू, यू मीनू, नून ज़बर ना, यू मीनून, बाज़ेर लाम बिल, गौइन ज़बर या गौई, बिल गौई, बाज़ेर बी, बिल गौइबी, वाव ज़बर वा, या पेश यू, वायू, क़ाफ ज़ेर या क़ी, वायुक़ी, मीम पेश वाव मू, वायुक़ीमू, दोनों मद्दे असली हैं, क़ी मू, दोनों को एक जितना लंबा खींचे, वायुक़ीमू, नून ज़बर स्वाद नस, स्वाद को पुर करें, नस, वायुक़ीमू नस, स्वाद ज़बर स्वा, वायुक़ीमू नस्वा, लाम खड़ी ज़बर ला, वायुक़ीमू नस्वला, ता ज़बर ता, वयुक़ीमून अस्सलात, वाव ज़बर वा, मीम ज़ेर मीम मिम, वा मिम, मीम ज़बर अलिफ मा, व मिम मा, मीम के ऊपर तशदीद है, यहाँ पर आपने नाक की हड्डी में आवाज़ को ठहराना है, गुन्ना करना है। जब भी मीम या नून के ऊपर तशदीद आएगी तो वहाँ पे हम गुन्ना का रूल अप्लाई करेंगे, नाक की हड्डी में आवाज़ को थोड़ी देर के लिए ठहरा देंगे। व मिम्मा, रॉ ज़बर रॉ, ज़ ज़बर क़ाफ ज़क़, रज़क़, नून खड़ी ज़बर ना, रज़क़ना, क़ाफ को पुर करते हुए जब हम कोशिश करेंगे इसको पुर करने की, साथ में आपने ज़ को पुर नहीं करना वरना ये ज़ौद बन जाएगा, ठीक है। रो पुर करेंगे, रो के ऊपर ज़बर है, रो ज़क़, ज़क़, ना,
رزقنا ہ پیش میم ہم رزقناہم یا پیش نون یوں فا زیر فی فی اب یہاں پہ بھی نون ساکن آ گیا. وی مسٹ ہیو ٹو گیٹ الرٹ. رک جائیں الرٹ ہو جائیں. نون ساکن آ گیا ہے. آگے کیا ہے؟ فا. فا حروف حلقی میں ہے. ح خا عین غین ہ حمزہ نہیں. لام اور را میں سے ہے نہیں. تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے. فی قوف پیش وقو ينفقوا نون زبر نا ينفقون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کو اب ہم روان کر لیتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی ساکن کریں گے اور وقف کی صورت میں اگر مد اصلی آ رہی ہے، جیسے نون ساکن سے پیچھے ينفقون میں مد اصلی آ گئی ہے، نون ساکن سے پیچھے واو مدہ آ گیا ہے، تو کیا کریں گے؟ اس کو 3 الف کے برابر لمبا کریں گے. ٹھیک ہے. ينفقون الذين يؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ آج ہم نے سورہ بقرہ کی تیسری آیت جوڑ توڑ اور تجوید کے ساتھ ناظرہ میں کمپلیٹ کر لی ہے. آپ لوگوں نے کمپلیٹ لیسن سننا ہے انشاءاللہ، اور اسی طرح سے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں، منیمم آپ نے 5 ٹائمز پریکٹس کر کے لیسن سنانا ہے. پر حروف کا دھیان رکھنا ہے. جہاں پہ پر حروف ہیں، کون کون سے آج کی آیت میں پر حروف ہیں؟ الذین میں کوئی بھی نہیں ہے، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے. یؤمنون میں حمزہ ساکن آ گیا، یہاں پہ جھٹکا آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے کہ جھٹکا لگے گا. ٹھیک ہے. یؤمنون نہیں ہے، یہ یؤمنون. ٹھیک ہے. پھر ہے بالغیبی، غوین کو پر رکھنا ہے. پھر آگے وَيُقِيمُ، اس میں خوف پر ہوگا. نَصْلَاتَ کیا پر ہوگا؟ صاد. ٹھیک ہے جی. پھر آگے ہے وَمِمَّا، اس میں کس چیز کا، کس رول کا دھیان رکھنا ہے؟ میم کے اوپر تشدید ہے، غنہ آئے گا. ٹھیک ہے. اور آگے مما نہیں ہے، مما مد اصلی آ گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ رزقناہم، رو پر ہوگا، اوپر زبر ہے. قوف پہ قلقلہ بھی آ گیا اور پر بھی ہو گیا.
ٹھیک ہے، کیونکہ قوف ساکن ہو گئی۔ آگے ہے ينفقون، دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے، نون ساکن آ گیا، آگے فا ہے، یہ باقی سارے حروف میں سے ہے، نہ حروف ہلکی ہے نہ لام اور را ہے، تو یہاں پہ اخفا ہوگا۔ اخفا کرنا ہے تو لمبا بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، غنہ بھی کرنا ہے، یعنی یہاں پہ ہم نے، اور آخر میں مد اصلی کے بعد نون ساکن آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی ہم مد عارض کریں گے، ٹھیک ہے۔ ينفقون۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے، ہم سب سے اپنے دین کا بہترین ترین کام لے لے، ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔